کہ جی ہمارے اوپر بہت زیادہ ساری دنیا کا ہر کنٹری کا بہت زیادہ پریشر ہے. پاکستان تو گیا وہاں پہ یہ کہنے کہ جو یورپین یونین ہے وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس وڈرا نہ کرے. شاہ محمود قریشی صاحب جی ایس پی پلس سٹیٹس ساڈا واپس نہ کرو, سانو ساڈا سٹیٹس رکھو. لیکن انہوں نے آگے سے اور لسٹیں ہمارے سامنے رکھ دی. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو آپ یہ جو ہے نا بلیسفیمی لا کا مس یوز بند کرائیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے لیے مسائل آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میڈیا میں بات ہو رہی ہے پاکستان کے لیے آئی ایک بہت ہی بری خبر کے بارے میں. دوستو, یوروپ نے یعنی کہ یورپین یونین نے پاکستان کو ایک بہت بڑی دھمکی دے دی ہے کہ اگر پاکستان میں آتنکواد کی گھٹنائیں بند نہیں ہوئی, ان کی جہادی سوچ پہ لگام نہیں لگایا گیا, تو یورپین یونین پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس چھین لے گا. دوستو, آپ کو بتا دیں کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو بھی یوروپ کو ایکسپورٹ کرتا ہے اس سے پاکستان کو کافی فائدہ ملتا ہے. اگر یورپین یونین پاکستان سے جی ایس پی پلس سٹیٹس چھین لیتا ہے تو پاکستان کو بہت ہی بڑا پھٹکا پڑے گا. ایک تو ویسے ہی ان کی ایکسپورٹ بہت ہی کم ہے, اور ویسے میں ان کو اور ایک بڑا پھٹکا پڑتا ہے تو پاکستان کی اکانومی لگ بھگ مر ہی جائے گی. اور اگر پاکستان کو اپنا یہ سٹیٹس بچانا ہے تو پاکستان کو بہت ہی مشکل کام کرنا پڑے گا, کیونکہ یوروپ نے کھلے عام کہا ہے کہ پاکستان کو اگر جی ایس پی پلس سٹیٹس بچانا ہے تو ان کو اپنی جہادی بھیڑ پر قابو کرنا ہوگا. اب ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی طاقتیں کتنی حاوی ہے اور کتنی طاقتور ہے. ایسے میں آنے والے سمے میں پاکستان کا سٹیٹس بچتا ہے کہ نہیں, یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا. فی الحال اس بات کو لے کر پاکستان میڈیا میں کیا چرچا ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا. پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے یورپین یونین برسلز میں, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو سیکیورٹی اور فارن ریلیشنز کے جو میٹر تھے وہ ڈسکس کیے, اور جو ای یو کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جوزف بورل, ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی باتیں ہوئیں. پاکستان تو گیا تھا وہاں پہ آبویسلی یہ پچ کرنے پہ کہ یہ بیسیکلی ایک 6 راؤنڈ آف ای یو پاکستان اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا جو کہ برسلز میں ہوا. اب یہ تھا کہ پاکستان تو گیا وہاں پہ یہ کہنے کہ جو یورپین یونین ہے وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس وڈرا نہ کرے. اب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور یورپ کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یورپین یونین جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ سیکنڈ بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اور جو پاکستان کی جو ٹوٹل 14% آف جو پاکستان ٹوٹل ٹریڈ ہے وہ جو ہے وہ یورپین یونین کی طرف تھی. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ کتنا کو بڑا جو ہے وہ پارٹنر ہے, اور ہم یورپین یونین کے 42nd لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہیں. ہم ان کے جو ہے وہ سیکنڈ ہے, یعنی کہ ہماری سب سے زیادہ ٹریڈ وہاں جاتی ہے ای یو میں جاتی ہے سیکنڈ نمبر پہ, اور ہم ان کے ہم جو ہے 42nd نمبر پہ آتے ہیں. سو اب آپ امیجن کر لیں کہ کتنی کو جو ہے وہ ایکسپورٹس جا رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اور جو پاکستان کی امپورٹس ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ زیادہ ہیں ابھی بھی ہماری ان سے. سو ابھی پچھلے کچھ عرصے میں تو ہماری جو ایکسپورٹس کافی تھی, مطلب جا رہی تھی, لیکن یہ کووڈ شوڈ کے زمانے میں تو بالکل ہی سارا کچھ ٹھپ ہو گیا. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑے پیمانے پہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے یورپین یونین سے بہت زیادہ ہے. انڈیا جو ہے جو یورپین یونین جو ہے وہ انڈیا کا 3rd لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے. تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ اراؤنڈ 63 بلین یورو کی جو ٹریڈ ہے وہ 2020 تک ہوئی ہے. اور آبویسلی یہ آپ سمجھ لیں کہ یورپین یونین جو ہے ایک بڑی ڈیسٹینیشن ہے, اور جو انڈیا جو ہے وہ ای یو کا 10th لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے. سو دیکھا جائے ہماری اور ان کی ٹریڈ میں کچھ زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں اس طرح کے جو اسٹیٹس پریفرنشل ٹریٹمنٹ بھی ملا یورپین یونین کو کرنے کے لیے, لیکن کچھ جو ہے وہ نہیں. تقریباً کہا جاتا ہے کہ یورپین یونین کی جو 6000 کمپنیز ہیں وہ انڈیا کے اندر موجود ہیں, جو کہ تقریباً انڈیا کو 1.7 ملین جابس دے رہی ہیں, اور کوئی باقی 5 ملین انڈائریکٹ جابس بھی وہ جو ہے وہ دے رہی ہیں. اور یورپین یونین جو ہے اس کی جو فارن انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر ہے وہ کوئی جو ایف ڈی آئی جس کو ہم بولتے ہیں وہ تقریباً 75 بلین یورو تھی, جو کہ بہت بڑا ہے. جبکہ پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں یہ انویسٹمنٹس کم ہو رہی ہیں, جو ٹریڈ ہو یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو, تو اب یہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہے جتنے میرا خیال ہے کہ 2019 میں جو تھی 3 بلین یورو کے قریب تھی اس طرح کر کے. سو یہ جو ہمیں جو یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ملا تھا اس کو بھی وہ یورپین یونین وڈرا کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ یہ اس جی ایس پی پلس کی وجہ سے جو پاکستان کی
76% زیادہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے جس میں ٹیکسٹائل اور کلوتھنگ ایٹسٹرا ہے، وہ جو یورپین یونین ہے وہ اس کو ڈیوٹی اینڈ کوٹا فری کر دیتا ہے، اور یہ پاکستان کی ٹوٹل دیکھ لیں کہ اتنا ہمیں ایڈوانٹیج ملتا ہے، لیکن ہم اس کو بھی کھونے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو کھونے کے لیے تیار اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ابھی گئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے کہ ساڈا واپس نہ کرو، سانو ساڈا اسٹیٹس رکھو، اور دوسرا گئے تھے وہ کہ جی تاکہ ہم افغانستان کے اوپر جو ہے نا وہ ایڈوکیسی کر سکیں. لیکن انہوں نے آگے سے اور لسٹیں ہمارے سامنے رکھ دی. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو آپ یہ جو ہے نا بلیسفیمی لا کا مس یوز بند کرائیں. اب یہ جو چیز ہے obviously یہ پاکستان کو بڑی تکلیف دیتی ہے کہ بھائی دیکھو ہم سے یہ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں انہوں نے اس طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن شاید جسے کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو تو یا ہماری جسے آپ کہہ لیں کہ حکومت کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے یا ہمیں وہ کس طرح ڈیل کرے گی، یا آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے ساتھ کیا معاملات ہو سکتے ہیں. سو اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ کم ہو جائیں، کیونکہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس کو اس چیز کی پرواہ ہے کہ ہماری جو دائیں بازو کی مذہبی لابی ہے وہ نہ ناراض ہو جائے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو بلیسفیمی کے حوالے سے جو ہمارے معاملات ہیں اور جس طرح یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں مزید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم تو وہاں گئے تھے کشمیر، ہم تو وہاں ابھی دیکھیں نا اس میں کشمیر کا اگر میں بات کروں تو کشمیر کا تو ذکر ہی نہیں ہوا اس پہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب وہ جو ہوسٹ ممالک ہیں نا وہ کشمیر پہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ افغانستان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کشمیر کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں، تیسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہم سے وڈرا نہ کرو، صرف مانگتے ہی جا رہے ہیں. سو وی ہیو اے ڈیمانڈ لسٹ ہماری بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ لسٹ ہے کہ جس کو ظاہری بات ہے کہ سارے جو وہ ممالک ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بھائی یہ سب ممالک اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے تو جب بھی آنا انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز مانگنے آنا ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے، میری ایک ذاتی اوپینین ہے اس میں، آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ یورپین یونین بھی جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے، ہمیں امریکہ بھی تنگ کر رہا ہے، ہمیں ہر ملک جو ہے وہ اس طرح منہ نہیں لگا رہا یا لفٹ نہیں کرا رہا جس طرح ان کو کرانی چاہیے. سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو چوائسیز ہیں وہ کم ہوں گی، اور وہ چوائسیز اس لیے کم ہوں گی کہ یورپین یونین نے جیسے بلیسفیمی لا کے اوپر بات کر لی، پہلی بات. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ آپ افغانستان کے اوپر انہوں نے بات کر دی جناب. اب جو ای یو ایمبیسڈر تھی اسلام آباد میں، ان کا میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی پاکستان کو اپنی ایفرٹس جو ری ڈبل کرنی پڑیں گی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیتے ہیں، لیکن آپ کو ایک اسٹرانگ پولیٹیکل کمٹمنٹ دکھانی پڑے گی، اور جو 27 انٹرنیشنل کنونشنز ہیں آن ہیومن رائٹس، لیبر رائٹس، پروٹیکشن آف انوائرمنٹ، گڈ گورننس کے اوپر ہیں، اور ہیومن رائٹس کے اوپر ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر ہیں، ان کو آپ جا کے وہ کریں. ہمیں تو تقریباً اگر $10 بلین کی ہم ایکسپورٹ بیچتے بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے تھوڑے عرصہ پہلے جو ٹی ایل پی ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے ان کو سامنے ہم نے گھٹنے ٹیکے تھے اور ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ نے یہ زور ڈالا کہ $10 ارب کی آپ فرانس کے ایمبیسڈر کو پاکستان سے بھیج دیں گے، ہمیں یہ مجبور کرتے ہیں، تو پھر ہم $10 ارب کی ٹریڈ کھو بیٹھیں گے. سو یہاں پہ جو ریاست ہے وہ ہر روز اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا سرنڈر کرتی ہے، ہر روز اپنی پوزیشن جو ہے وہ کمزور کرتی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری سنتا کوئی نہیں ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے لیے مسائل آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھ جائیں گے، اور دنیا کے ساتھ انگیج کرنے کو، ڈائلاگ کرنے کو، ایکسپورٹ کرنے کو وہ ڈو ناٹ ہیو دیٹ وہ پروڈکٹس نہیں ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہم ایجو کے سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہیں. دیکھیں دو ہی بڑے پارٹنر ہیں، یا ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر امریکہ ہے یا یورپین یونین ہے، وہ سارا بیسٹ ہے، اور خان صاحب مغرب کو گالیاں دیتے ہیں یہاں بیٹھ کے اور سارا ٹائم وہ یہ کر رہے ہیں. ان کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر دیکھیں یورپین یونین کے ہم 42nd لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہیں، اور ان کو جو ٹریڈ ہم سے چاہیے دیٹ از 0.3% آف دا ای یو ٹریڈ. یعنی کہ اگر یورپین یونین 100% چیزیں منگوا رہا ہے تو 100 میں سے
کتنے ہو گئے 97.7% چیزیں وہ باقی دنیا سے منگوا رہے ہیں, 0.03% جو وہ ہم سے منگوا رہے ہیں. تو اس میں آ کے ہم سے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, 0.03% کا ان کو کیا فرق پڑتا ہے, ان کو تو محسوس بھی نہیں ہونا یہ چیزیں جو ہے وہ کمزور ہو گئے کہ جی ہمارے اوپر بہت زیادہ ساری دنیا کا, ہر کنٹری کا بہت زیادہ پریشر ہے, کیونکہ جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جس طرح سے جو سری لنکن سٹیزن تھے ان کو جیسے مارا گیا, اور اس کے بعد لوگوں نے سیلفیز لی اور بڑے نعرے لگائے کہ بڑا کوئی اسلام کی خدمت کی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کا ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, اور اس کے اوپر ہمیں بہت جلد اور بڑی سختی کے ساتھ کام کرنا ہوگا, اور ان لوگوں سے جو ان کو پنش کرنا ہوگا, ان کو کچھ نہ کچھ سخت قسم کی سزائیں دینی ہوگی. مطلب اگر دنیا ہمارے اوپر پریشر نہ ڈالتی, اگر دنیا ہمیں نہ دیکھ رہی ہوتی, اگر دنیا میں تماشا نہ لگتا, تو ہم سدھرنے والے نہیں تھے. بے شمار جو ہمارے یہاں مائنورٹی رہتی ہے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے پارسی ہو, چاہے سکھ ہو, ہم نے ان سب کے اوپر ہی ہر طرح کا ظلم کیا ہے, لیکن ہمیں شرم نہیں آئی, کیونکہ اس کے اوپر